ایک مشہور فرانسیسی فیشن ماڈل گرل کی توبہ۔ 28 سالہ فابیان ایک مشہور فرانسیسی فیشن ماڈل گرل ہیں۔ انہیں ہدایت و توفیق اس وقت ملی جب یہ شہرت میں اور ہر قسم کے لالچ دلانے والوں اور شوہ و شو کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ یہ چپ چاپ اور خاموشی سے اس سمندر سے باہر نکل آئیں۔ یہ جس دنیا میں تھیں اس کو چھوڑ چھاڑ کر افغانستان چلی گئیں، جہاں وہ زخمی افغان مجاہدین کی تیمارداری انتہائی سخت حالات اور کٹھن زندگی کے ساتھ کرنے لگیں جو کسی اور کے بس میں نہ تھا۔ فابیان کہتی ہیں، اگر اللہ کا فضل و کرم میرے شامل حال نہ ہوتا تو میری زندگی ایک ایسی دنیا میں کھو جاتی جہاں انسان اتنا گر جاتا ہے کہ پھر وہ صرف ایک جانور بن جاتا ہے اور سوائے اپنی جنسی رغبتوں کے پورا کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا، نہ کوئی اخلاقی قدریں اور نہ ہی کوئی اصول۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہیں، میں اپنے بچپن کے زمانے سے ہمیشہ یہ خواب دیکھتی رہتی تھی کہ میں ایک انسانی جذبے کے تحت اور بغیر کسی لالچ کے نرسنگ کا کام کر سکوں، بیمار بچوں کے درد و تکلیف کو ہلکا کر سکوں۔ پھر دن گزرتے گئے اور میں بڑی ہو گئی۔ میری خوبصورتی نے دنیا کی تمام نظروں کو میری طرف متوجہ کر دیا۔ سب نے، جن میں میرے گھر والے بھی شامل تھے، مجھ سے مطالبہ کرنے لگے کہ میں اپنے بچپن کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کروں، اس خواب کی تعبیر کو ادھورا ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کی بجائے میں اپنی خوبصورتی سے کسی ایسے کام میں فائدہ اٹھاؤں جو میرے لیے دولت کا بے کراں دروازہ کھول دینے کے علاوہ شہرت اور نام و نمود کا سامان بھی پیدا کر دے، ہر اس چیز کو ممکن بنا دے جس کا خواب کوئی بھی لڑکی دیکھ سکتی ہے، جس کے لیے ہر لڑکی ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتی ہے۔ میرے سامنے راستہ بہت آسان تھا، یا یوں سمجھیے کہ مجھے ایسا احساس ہوا۔ بہرحال میں بہت جلد شہرت کا مزہ لینے لگی اور چاروں طرف سے قیمتی تحفے تحائف کا وہ انبار لگا جس کا میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی انہیں خریدنے کا تصور کر سکتی تھی، لیکن ان سب کی قیمت بہت مہنگی ثابت ہوئی۔ سب سے پہلے میرے اوپر فرض تھا کہ میں اپنی انسانیت سے بالکل دستبردار ہو جاؤں اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ میں اپنے شعور اور احساس کو ختم کر دوں۔ وہ شرم و حیا جس کی میں نے تربیت پائی تھی، اس سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤں، بلکہ مطلب بھول جاؤں، نیز اپنی ذہانت کو بھی بھول جاؤں، سوائے اپنے جسم کی حرکت کے اور موسیقی کے اتار چڑھاؤ کے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہ کروں۔ میرے اوپر ہر لذیذ کھانا حرام تھا، کیمیائی وائٹامنز اور دوسری گولیوں پر میری زندگی کا انحصار تھا۔ ان سب سے پہلے ایک اور چیز کو مجھ پر حرام کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے کوئی شعور و احساس، نہ نفرت کروں اور نہ محبت کروں، کسی چیز کا انکار نہ کروں۔ ماڈل فیشن گھروں نے مجھے ایک ہلتا جلتا پرزہ بنا دیا تھا جس کا کام صرف دلوں اور عقلوں سے کھیلنا تھا۔ مجھے سکھایا گیا کہ میں کس طرح ٹھنڈی، سخت اور ایسی مغرور لڑکی جو اندر سے بالکل خالی ہو بن جاؤں۔ میں ایک ایسے فریم کی مانند تھی جو کپڑے پہنتی ہو۔ میں فیشن کی دنیا میں گھومتی پھرتی زندگی گزارتی رہی، فیشن کے جدید ترین ماڈل کو دنیا کے سامنے پیش کرتی رہی، چاہے اس ماڈل میں کتنی ہی بے حیائی کیوں نہ ہو، کتنا ہی غرور کیوں نہ ہو، شیطانی رغبتوں کو پورا کرنے کے لیے چاہے جتنا ہی زنانہ اندرونی اعضاء کو سامنے ظاہر کرنا پڑتا ہو اور بغیر کسی حیا و شرم کے پورا کیا جانا ضروری تھا۔ فابیان اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں، میں اپنے خالی جسم پر فیشن کی خوبصورتی کا کوئی احساس نہیں رکھتی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے اوپر جو نظریں پڑ رہی ہیں وہ فیشن کے لیے تو احترام اور پسند کا جذبہ رکھتی ہیں، مگر خود میرے لیے ذلت و حقارت کا جذبہ اپنے اندر سموئی ہوئی ہیں۔ میرے ہر چلنے اور حرکت میں، میری ہر جھنکار میں ایک لفظ ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا، اور وہ لفظ اگر تھا۔ اور جب میں مسلمان ہو گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ لفظ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ صحیح بھی تھا، کیونکہ ہم بے حیائی اور ذلت کے جس دنیا میں زندہ تھے، اس دنیا میں کسی کا کوئی حق نہ تھا کہ وہ کسی چیز پر کوئی اعتراض کرے، ورنہ اس کے خلاف سب کچھ کیا جا سکتا تھا۔
اسے صرف اپنے کام سے غرض ہونا چاہیے تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک بیکار اور لغو زندگی کو اچانک ایک باکار اور بامقصد زندگی میں تبدیل کرنے کا سبب بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ تبدیلی اس وقت آئی جب ہم اپنے ایک سفر کے دوران تباہ شدہ بیروت میں تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کے ہسپتال کو گرتے ہوئے دیکھا۔ میں اس منظر کو دیکھنے میں اکیلی نہ تھی، بلکہ میرے ساتھ میری کئی ساتھیاں بھی موجود تھیں جو اس ہسپتال کو گرتے دیکھ کر ٹس سے مس نہیں ہوئیں۔ اپنی عادت کے مطابق ایک اچکتی نظر انتہائی لاپرواہی سے اس گرتے ہوئے ہسپتال پر ڈالتی، میں ان کی اس حرکت میں برابری نہ کر سکی۔ اس لمحے میری آنکھوں سے شہرت، عزت اور مصنوعی زندگی کی وہ پٹی کھل گئی جس کے تحت میں جی رہی تھی۔ میں زخمی بچوں کی طرف لپکی تاکہ ان میں جو زندہ اور باقی رہ گئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر سکوں۔ میں اپنی ساتھیوں کے پاس ہوٹل واپس نہیں لوٹی۔ وہ ہوٹل اور اس کی چمک دمک روشنیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ اب انسانیت کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں روشنی کی راہ پر چل پڑی، یعنی مسلمان ہو گئی۔ میں نے بیروت چھوڑ دیا اور پاکستان روانہ ہو گئی۔ پاکستان کے شمال مغربی سرحد پر جہاں سے افغانستان کی حدود شروع ہوتی تھی، وہاں میں نے اپنی حقیقی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں جان گئی کہ میں کس طرح ایک انسان بن سکتی ہوں۔ یہاں مجھے رہتے ہوئے 8 ماہ کی مدت گزر چکی ہے۔ اس مدت میں میں نے ان خاندانوں کے افراد کی خدمت کی جو جنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ زندگی کو محبت سے دیکھا اور پھر انہی لوگوں کے درمیان رہنے بسنے لگی۔ ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ اور تعاون کیا۔ اسلام کے ساتھ میرا لگاؤ بڑھتا ہی گیا۔ اس کی اہمیت ایک دین اور زندگی کے لیے ایک دستور کی حیثیت سے اس وقت اور بڑھ گئی جب میں نے اس دین کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کی۔ میری زندگی کو تقویت اس وقت زیادہ ملی جب میں نے افغانستانی اور پاکستانی خاندانوں کی اپنی روزانہ کی زندگی میں دیندارانہ انداز اور عمل دیکھا۔ پھر میں نے عربی زبان سیکھنی شروع کر دی کیونکہ یہ قرآن پاک کی زبان ہے۔ اس کے سیکھنے میں مجھے کافی ترقی اور کامیابی ہوئی اور بڑی حد تک میں اسے سمجھنے لگی۔ پہلے میری زندگی کا پورا نظام دنیا میں فیشن پیدا کرنے والوں کی ہدایت کے مطابق چلتا کرتا تھا، لیکن اب میری زندگی اسلام کے اصول اور تعلیمات کے مطابق ڈھلنے لگی ہے۔ فابیان کے مسلمان ہو جانے پر علمی فیشن گھر والوں کا کیا رد عمل اور موقف رہا؟ فابیان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اس بات کی توثیق کر دی کہ ان لوگوں نے کافی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے سے 3 گنا زیادہ دینے کا اعلان کیا ہے، مگر اس نے بڑے اصرار سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بڑے بڑے قیمتی تحائف بھیجنا شروع کر دیے تاکہ یہ اپنے موقف سے بدل جائے اور دین اسلام چھوڑ دے۔ فابیان نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اب وہ لوگ مجھے اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اب انہوں نے ایک اور چال چلنا شروع کر دی ہے۔ افغانی خاندانوں کے سامنے میری اخلاقی حیثیت کمزور بنانے کی کوششیں انہوں نے واضح طور پر تیز کر دی ہیں۔ ان لوگوں نے میری وہ سابق تصاویریں جو دنیا کے مختلف اخبارات اور رسالوں میں ایک فیشن ماڈل گرل کی حیثیت میں چھپ چکی ہیں، انہی تصویروں کو پوسٹروں میں چھپوا کر بازاروں اور راستوں میں چپکانا شروع کر دیا ہے تاکہ اس طرح وہ مجھ سے میری توبہ اور اسلام قبول کرنے کا انتقام لیں۔ کئی مرتبہ انہوں نے میرے اور میرے نئے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کرانا چاہی، مگر الحمدللہ وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ فابیان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے، جن کی خوبصورتی اور ملائمیت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے ہزاروں جتن کرنے پڑتے تھے، کبھی انہی ہاتھوں سے میں پہاڑوں کے درمیان سختی و مشقت کا کام انجام دوں گی۔ لیکن اس مشقت نے میرے ہاتھ کی طہارت اور پاکیزگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور اس کا بدلہ خدا ہی مجھے دے گا۔